4 دنوں کے اندر ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی کارکردگی کے باعث کچھ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور باقیوں کے خلاف کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ چودھری نثار جو ہیں ایگزیکٹ کے حوالے سے وضاحت پیش کر رہے ہیں کہ ہم کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں، حوصلہ رکھیے۔ تو تحقیقات کی جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ ایوان کے سامنے بھی رکھیں گے اور قوم کے سامنے بھی رکھیں گے۔ دوسرا ایک بڑا ایشو آج سارا دن اس کے اوپر بہت ریومرز ہوئیں، ابھی تک ہیڈ لائن میں ویسے نہیں آیا، لیکن خبریں یہ تھیں کہ دبئی سے بہت زیادہ کوئی بڑے اہم قسم کے 2 اریسٹ ہوئے ہیں لنک ود MQM۔ ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کیس سے متعلقہ کوئی 2 لوگ تھے، کئیوں نے حماد صدیقی کا نام بھی لکھ دیا MQM نے، اور جو دوسرے ہمارے لوگوں کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ پولیس کے کچھ لوگ گئے ہیں، اریسٹ ہوئے ہیں، ابھی تک کوئی کنفرم نہیں کیا، بلکہ MQM نے اس کو ڈینائی کر دیا کہ حماد صدیقی یا کسی اور ایسے MQM سے متعلقہ شخص کی دبئی سے کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ خبر یہ تھی کہ منی لانڈرنگ سے کنیکشن میں 2 لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور ان کا عمران فاروق مرڈر کیس سے بھی تعلق ہو سکتا ہے۔ لیکن چودھری نثار کی پریس کانفرنس، اسپیکولیشن یہ تھی کہ چودھری نثار نے آج اس کے اوپر کچھ بات کرنی ہے، انہوں نے اس کے اوپر بات نہیں کی۔ انہوں نے دوسری جو بات کی وہ پورا چورنگی کا جو واقعہ ہے جہاں اسماعیلی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بس کے اندر گھس کے سروں میں گولیاں مار کے 45 لوگوں کو مار دیا گیا، اس کے متعلق انہوں نے کراچی پولیس یا سندھ پولیس کو شاباشی دی کہ بہت تیزی سے کام کرتے ہوئے انہوں نے جو ایک گینگ نیا ڈیولپ ہوا تھا جس کے اوپر سندھ حکومت نے کہا کہ یہ مختلف گروپ سے تعلق رکھتے لوگ تھے، القاعدہ لنکڈ، یہ وہ والا شروع والا کانسیپٹ نہیں تھا جو کہا جا رہا تھا کہ را لنکڈ ہے، یا کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ MQM سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے۔ دونوں چیزوں کی طرف نہ چودھری نثار نے وضاحت کی، نہ کسی سیکیورٹی نے وضاحت کی، نہ ہی سندھ حکومت نے کہا۔ انہوں نے کہا القاعدہ لنک تھے، یہ مختلف گروپس میں کام کر رہے تھے، اب یہ گروپ بن گیا تھا 11 لوگوں کا، 11 پیپل تھے، دے گروپ ٹوگیدر، اور انہوں نے یہ پلان کیا اٹیک، سبین محمود کا بھی، جو امریکن ایک پرنسپل تھے ان پہ اوپر اٹیک ہوا اس کا بھی، جو 2 پولیس کے لوگوں کے اوپر اٹیک ہوا اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ یہی گروپ انوالو تھا، اور اس بس اٹیک کے پیچھے بھی یہی لوگ تھے۔ ابھی یہ تمام لوگ پکڑے نہیں گئے، لیکن انٹیریئر منسٹر کا کہنا ہے کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ بہت دیر سے مطلوب شخص تھا، موسٹ وانٹیڈ، ڈیٹیل نہیں دی، طاہر نام چھپا ہوا ہے، بعض جگہوں پہ معلوم نہیں ہے کہ یہی نام ہے یا کوئی اور نام ہے، لیکن یہ تفصیلات ہیں اس کی۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے۔ آج بھی ایک DSP کو پشاور کے اندر گن ڈاؤن کیا گیا اور وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہی کام کر رہے تھے، اور یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے جب لا انفورسمنٹ کے لوگ جو ہیں انہی کو اس طرح سڑکوں پہ چلتے ہوئے مار دیا جائے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج ہمارے شریک گفتگو ہوں گے شیخ وقاص اکرم صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، ویری وارم ویلکم۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے خالد مقبول صدیقی صاحب، صدیقی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور قمر زمان قائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ویری شارٹلی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پہلے آپ سے شیخ وقاص اکرم صاحب، سیکورٹی کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سیکورٹی میٹرز، صفورہ چورنگی، آج کا جو DSP کا اسیسینیشن ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہے، اور میں تو جب بھی کبھی آپ کے پاس اس حوالے سے آتا ہوں میری تو ایک ہی لائن ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سی قربانیاں ہمیں ابھی دینی پڑیں گی، مگر جو بہتر چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ نے، حکومت نے اور عوام نے یہ قربانیاں جو ہے ان کو قبول کر کے اس جنگ کو اپنے گلے سے لگایا، اور یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم نے لڑنا ہے، ہم نے ان لوگوں کو ختم کرنا ہے جو ہمارے بچوں کے، ہماری خواتین کے، ہمارے عوام کے دشمن ہے، اور اس کے لیے پھر حالت جنگ میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ سندھ پولیس کی ایفیشنسی، اگر ہر واقعے کو اسی طریقے سے ہم جلد از جلد فوری، اس سے پہلے کہ اس سے کوئی بڑا واقعہ دوبارہ رونما ہو جائے، کر لیں تو انشاءاللہ جو ہمارا عزم ہے اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم ان کو برباد کر دیں گے اس سے پہلے کہ یہ ہماری قوم کا نقصان کریں، وہ پورا ہو جائے گا۔ جہاں تک DSP کا تعلق ہے، جو لوگ، ان کو سلام ہے، ان پولیس والوں کو، پولیس والوں پہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ 2 DSP جو ہے سندھ پولیس کے، آپ کو پتہ شہید ہوئے، پچھلے چند سالوں میں جو پولیس کی قربانی ہے، اس کے بعد تو جو پہلے لوگ انہیں مذاق کرتے تھے نا کہ سگریٹ کی ڈبی پہ بک جاتا ہے، ان کی تنہائی وہاں کم تھی، اب تو میں کہتا ہوں ان کی باتیں کرنی نہیں چاہیے، ان کو شاباش دینی چاہیے۔ فرسٹ لائن آف ڈیفینس، فرسٹ لائن، ناکے پہ کھڑا ہے تو میرا کانسٹیبل کھڑا ہے، بالکل شہید ہو رہا ہے تو میرا انسپیکٹر شہید ہو رہا ہے، اسلم خان، چودھری اسلم شہید ہو رہا ہے، ایک DSP شہید ہو رہا ہے، ایک DPO شہید ہو رہا ہے، کسی کا کراچی کے اندر، کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں، یہاں بنو کے اندر کیا ہوا تھا، یہاں پنجاب کے اندر کیا ہوا، یہاں اسلام آباد میں پولیس والوں کی قربانیاں دیکھ لیں۔
تو ان شہیدوں کو سلام ہے. ان کی وجہ سے جو کچھ سیکورٹی بھی اس وقت موجود ہے, چاہے آپ ان کے اوپر 100 کویشچن مارک لگائیں, مگر ان کی قربانیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. قاہرہ صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں. عارف علوی صاحب آپ فرمائیے گا کہ جو لوگ یہ گروپ جو نیا آئیڈینٹیفائی ہوا کراچی میں, کراچی سے آپ کا تعلق ہے, تھوڑی سی اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے کہ یہ کیا ہے بیک گراؤنڈ, کیونکہ سبین محمود کے بعد الزام پہلے لوگوں نے کچھ نے لگایا تھا کہ شاید اس کے پیچھے ایسا ہی بلوچستان کے اوپر ایک سیمینار ہوا تھا. اب انہوں نے یہ جو گروپ آئیڈینٹیفائی کیا اس کی تو پھر تانے بانے جا کے القاعدہ کی طرف جا ملتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ بہت کم موقعوں پر یعنی ایسا ہوا ہے کہ چند دنوں کے اندر آئیڈینٹیفائی بھی ہو گیا, اور 4-5 یعنی 5 لوگ شاید 4-5 لوگ پکڑے گئے اور 11 لوگوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی. 4 کہتے ہیں کے پی کے سے, 4 پنجاب سے ہیں, اور جو آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس میں 3 لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن دی ہے, یہ نہیں کہا کہ کراچی سے ہیں, انہوں نے کہا اردو اسپیکنگ ہے. تو مجھے بعض لوگوں نے کہا تم نے اردو اسپیکنگ کو لکھا, جو آئی جی صاحب تھے ہی یوز دیز ورڈز, اس نے یہ نہیں بتایا کہ کراچی سے ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب ڈسکرپشن ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ گھن کی طرح کئی جگہوں پر گھسا ہوا ہے نا, بجائے اس کے کہ کسی ایک طبقے پر اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. مگر اس بات کی ضرور خوشی ہوئی کہ جلدی پکڑے گئے, کیونکہ جتنا غصہ اور غم ہوتا ہے اس کے اندر کم سے کم یہ احساس ہو جائے کہ جی قوم کے سپاہی, قوم کے پولیس کے لوگ اور قوم کے رینجرز اور فوج کے لوگ جو ہیں وہ ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں, اور یہ تو پولیس کا کریڈٹ ہے اور بہت بڑی بات ہے. کیونکہ کراچی نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں, جس نے پولیس والوں نے قربانی دی ہے. وہ پولیس والے جنہوں نے حکومت کا کہنا مانا وہ بھی 165 اور 158 کے قریب مارے گئے, ٹارگٹ کلنگ کر کے مارے گئے. تو پولیس کی بے انتہا قربانیاں ہیں. یہ جب پولیس کمزور ہو جاتی ہے تب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جناب یہ دہشت گرد اور یہ لینڈ گریبر یہ سب اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. قاہرہ صاحب سے جو ایپیکس کمیٹی میں صرف ایک بات اور کہہ دوں کہ یہ ڈی ایس پی کے جو شہادت ہوئی ہے جناب پشاور کے اندر, یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اور یہ سب سے پہلے بہادر تھا اور بہادر آدمی تھے, بہادر آدمی تھا جناب. سب سے پہلے ان چیزوں کو یوں کنٹرول کرنا پڑے گا کہ یہ پھر ان اداروں کو کمزور کرنے کی ایک سازش چلتی ہے. قاہرہ صاحب ایپیکس کمیٹی میں بہت سے سوالات گورننس کے حوالے سے اٹھے تھے کہ سول انسٹیٹیوشنز, ہمارے کور کمانڈر کراچی نے اس کے بعد ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا, اور وہ پبلک کیمرہ کے اوپر اسٹیٹمنٹ تھی کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو مکمل طور پر سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ایک گیپ ہے, سول انسٹیٹیوشنز انہوں لوگوں نے ڈیولپ نہیں کیے, اسٹرینتھن نہیں کیے. تو یہ بہت حد تک درست بات تھی, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ پولیس میں ہمارے بہت کمزوریاں, آئی جی کہتے ہیں 40% سیاسی بنیادوں پر بھرتی ہیں. لیکن اس واقعے میں پولیس کو شاباشی بھی دینی پڑے گی کہ بہت کنٹروورشل ایک واقعہ تھا اور اس کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ پیش رفت ہوئی. بہت شکریہ ندیم صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں پولیس والوں کو ان قربانیوں کا ذکر کیا ہے کہ پی کے میں خاص طور پہ کراچی کے اندر بھی, بلوچستان میں بھی, لیکن بہت زیادہ جو کنسنٹریشن ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے, اور وہاں پہ سپاہیوں کی, ہمارے افسروں کی بے شمار قربانیاں ہیں. فوج کے افسروں کی بھی ہے, رینجرز کی بھی ہے, لیکن بے مثال قربانی. دن رات جاگ کے جو کھڑا ہوتا ہے نا ناکے پہ, اسے نہیں پتا کہ میرے اوپر کب گولی چل جائے. کراچی میں کراچی ایک اسیسینیشن ہے, ایک ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کہاں سے آپ کے اوپر گولی آ جائے گی. تو اس حالت پہ کام کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں سلام ہے اپنی فورسز کو. رہی بات گیپس کی, یہ بات درست ہے ندیم صاحب کہ ہمارے اداروں کے اندر سفارشی بھرتیاں بھی ہوئی ہیں. یہ سیاسی بھرتیاں نہیں صرف ہوتی, یہ غلط لفظ ہے. اس لیے کہ جب سیاسی دور نہیں تھے, جب ملک میں مارشل لا تھے, جب آمریت کے ادوار تھے, تب بھی بھرتیاں نہیں ہوتی تھی. تب کیا فارسی بھرتیاں نہیں ہوتی تھی, تب کیا پیسوں سے تو کیا وہ سیاسی تھی. سو اس کو سیاست کو ہر وقت گالی دیتے رہنا کوئی اچھا کام نہیں ہے. اس کے لیے لفظ کو نیا سفارشی کر لیں. میں سفارشی بات کروں نا, دیکھیں نا دور میں سیاستدانوں کے علاوہ اور بہت سارے کام ہوتے ہیں. بھائی صاحب یہ معاملے کو ہلکا کر دیں گے. کراچی کے اندر خاص طور پر پولیٹیکل جو ملیٹنٹ ونگز والے لوگ ہیں, میں اس پہ جانے لگا ہوں. ملیٹنٹ ونگز والوں سے کیا مراد ہے؟ ملیٹنٹ ونگز والوں کو بھی بھرتی کیا گیا پولیس میں. ظاہر ہے ہر جگہ اداروں میں, فورس کے اندر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ. میں بھی آپ کو ایک مثال, آپ تصدیق کرتے ہیں تو یہ ایک سفارشی بھرتی ہے. اس کو کنفرمیشن لے لینے سرکار سے. آپ تصدیق کر رہے ہیں؟ میں کراچی کے حوالے سے میں بالکل تصدیق کرتا ہوں. میں بلکہ کراچی کے حوالے سے نہیں, اور یہ میں نیا بھی نہیں کہوں گا. میں اگر عارف بھائی مجھے یاد دیں, آج سے 15-20 سال پہلے ایک ہائی پروفائل کلنگ, سیکٹیرین کلنگ جو پنجاب میں ہوئی, میری جو فیملی کے اندر جو میرے ہیڈ آف دا فیملی واز اسیسینیٹڈ بائی سیکٹیرین آرگنائزیشن, اس کو مارنے والے 3 لوگ پولیس کے تھے
اور وہ جو سیکٹیرین جماعت کے MNA تھے انہوں نے پولیس میں بھرتی کرائے تھے. تو جب ہم نے ان کو اپوز کیا تو اسیسینیشن کے اندر 3 سرونگ پولیس والے جس میں ایک وائرلیس کا اور 2 کانسٹیبل وہ اسیسینیشن اٹیمپٹ میں شامل تھے اور خود جا کے گولیاں چلائیں انہوں نے. قاہر صاحب یہ پرانی بات کر رہا ہوں. It's not new. ابھی ریسنٹلی 10 محرم جو ہوا تھا پنڈی میں اس کے اندر بھی الزام آپ کے. گزارش یہ ہے It's not new. It's an old trend. It's an old trend. قاہر صاحب کی بات اسی دفعہ کر دی. Sorry. I thought کہ relevant بات کر رہے ہیں ہم, کوئی بات I thought relevant ہے تو میں کہوں یا آپ کہیں, بات اصل میں وہ ہے جو کنوے ہونی چاہیے ایک چیز. دیکھیے ندیم صاحب, گزارش یہ ہے کہ بلا شبہ ہمارا ریاستی سٹرکچر, ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر سارا ڈیٹیریٹ ہوا ہے, ڈکے کا شکار. میٹیریلی ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں اور مورلی اور ایڈمنسٹریٹولی ہم ڈکے کا شکار ہیں, اور یہ کسی ایک ادارے کے اندر نہیں ہے. یاد رکھیے آج ہم بیٹھے ہیں کراچی کا ذکر کر رہے ہیں. کراچی کے اندر یقیناً وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز بھی ہیں, لیکن کراچی کی پچھلے 40 سال کی ہسٹری ہے. یہ کراچی کے رہنے والے ہیں. کراچی کو 10 سال پہلے خراب نہیں ہوا, 2 سال پہلے خراب نہیں ہوا, 40 سال کی ہسٹری ہے خرابی کی. گریجولی گروتھ بڑھتی گئی ہے اور کرائم کا گراف ایک دم بڑھتا اور گر نہیں جاتا. یہ گریجولی رائز ہوتا ہے اور گریجولی ڈاؤن ہوتا ہے. اور اس 40 سال کے عرصے میں 22 سال ڈائریکٹلی سیاسی رول نہیں رہا. آدھا بلیم آپ کیا میں نہیں, آدھا نہیں کر رہا, میں کسی پہ بلیم بھی نہیں دے رہا, میرا آرگومنٹ بالکل مختلف ہے. عرض یہ ہے ملک صاحب کہ آدھے دور کے اندر بھی کیا پیپلز پارٹی نے ضیاء الحق کے دور کے بعد آ کے وہاں پہ کراچی میں کراچی کے امن کو بحال کرنے کے لیے آپریشن نہیں شروع کیا؟ تو کس نے رکوایا تھا وہ آپریشن؟ کس نے رکوایا تھا؟ کیا میاں مثلا میں نے رکوایا تھا, آپ کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. کیا میاں نواز شریف نے آ کے کراچی کے اور حیدرآباد کے اور باقی علاقوں کے امن کو بحال کرنے کے لیے آپریشن نہیں شروع کیا؟ وہ کس نے رکوایا تھا؟ وہ بھی آپ کو پتا ہے. نام لے دیں, آپ بھی کچھ لے لیں. گزارش یہ ہے, مجھے کوئی حجاب نہیں, میں آپ کو پتا میں نام لیتا رہتا. اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب آ گئے. انہوں نے آ کے 8.5 سال تک کراچی کے امن کو بہت اچھا سنبھالا, اور وہاں کراچی میں جو تباہیاں ہوئیں اور اسلام آباد, میں ارے ڈاکٹر سمجھے نا میں کیا کہہ رہا ہوں, یہاں اسلام آباد کی سڑک پہ کھڑے ہو کے وہ مکے آپ کو بھی یاد ہوں گے جو دکھائے انہوں نے کہا کہ یہ میری طاقت کا اظہار ہے. 50 کراچی میں دیکھنا 12 میں گزارش یہ ہے, خالد مقبول صدیقی صاحب کی طرف چلیں گے. چھوٹا سا گزارش یہ ہے کہ پولیٹیکل ادوار اگر آئے بھی تو ان ادوار کی زندگی بڑی تھوڑی تھی, اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے چھوٹا سا, مجھے اپنے آرگومنٹ خالد مقبول صدیقی صاحب جو دیکھیے میں ایک آرگومنٹ کر رہا ہوں, یہ آپ کے پاس ٹائم ہو تو مجھے موقع دیجیے, میں ورنہ تھوڑے ٹائم دے لوں گا. سر پانی پیجیے, آپ بات پوری کریے. میرا آرگومنٹ زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ میرے اوپر ایک سوال ہے. اگر میں وہ سوال اتنی دیر میں خیر جواب ہی شاید آ جاتا. سو عرض یہ ہے کہ ان ادوار کے اندر بھی ہماری پولیٹیکل گورنمنٹوں کو جس طرح بنایا اور توڑا گیا, جس طرح ہمیں اپنی سروائیول کی لڑائی لڑنی پڑی, وہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اور پھر ہمارے اوپر آپ سوال کیجئے, ہاں ہمارے اندر خامیاں ہیں, لیکن بہت ساری خامیاں وہ ہیں جو سسٹم کو نہ چلنے دینے کی وجہ سے ہیں. بہت سے وہ انیفیشنسیز ہیں, وہ ڈیفیشنسیز ہیں, وہ ڈپریشنز ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے سبھی نے اپنے اپنے کام کرنے ہیں. اگر میں آپ کو ہدایت کاری کرنے شروع کر دوں گا, آپ وقاص صاحب کو کرنے شروع کر دیں گے, تو اس طرح کام نہیں چلے گا. آپ کے ذمہ کچھ کام ہے, آپ وہ کیجئے میڈیا کے, مجھے پولیٹیشین کو اپنے کام کرنے ہیں. اور ہاں ہمارے نیچے اگر انتظامی مشینری صحیح کام نہیں کر پا رہی تو وہ بھی ایک ڈکے کی علامت ہے. یہ کسی ایک کا قصور نہیں ہے, سبھی نے ماضی سے سیکھا ہے, اس سے آگے بڑھیے. خالد مقبول صدیقی صاحب, ایپیکس کمیٹی میں جب صفورہ چورنگی کا واقعہ ہوا تھا تو اس دن آپ بھی خالد مقبول صدیقی صاحب اس میٹنگ میں شامل تھے, میرا خیال ہے پرائم منسٹر کے ساتھ آپ بھی وہاں موجود تھے. فنگر پوائنٹنگ ہوئی تھی کچھ طرف کے, کس نے کون گروپ ہو سکتا ہے, کچھ وضاحت فرمائیں گے پہلے فنگر پوائنٹنگ کس طرف ہوئی تھی؟ دیکھیے وہ بات گھما پھرا کے ہو رہی تھی. مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں کراچی, پاکستان سمیت کراچی میں اب تک جتنے بھی بڑے کیسز ہوئے ہیں, ہائی پروفائل کیسز ہوئے ہیں, اب گھما پھرا کے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا اشارہ ایم کیو ایم کی جانب کیا جا رہا تھا کہ ایم کیو ایم سے یا رو سے انوالومنٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں یہ بھی نہیں. ہاں رو کی تو بات کی جا رہی تھی, ایم کیو ایم کی طرف اس طرح اشارہ نہیں تھا. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے کوئی زیادہ تردد والی بات نہیں تھی, کیونکہ عباس ٹاؤن سے لے کر اور چودھری اسلم سے لے کر جتنے بھی کیسز اب تک 10-15 شکارپور کا واقعہ بھی دہشت گردی کے جتنے واقعات ہوئے ہیں, ان میں سب میں یا تو تحریک طالبان تھی, یا لشکر جنگوی تھی, یا پھر سپہ صحابہ تھی.
تو یہ بہت مشکل نہیں تھا، اور ہمیں بھی یقین تھا کہ اگر اس پہ انویسٹیگیشن صحیح سمت پہ کی گئی اور انصاف کو سامنے رکھا گیا تو وہی لوگ نکلیں گے جنہوں نے پورے پاکستان کو اپنی دہشت گردی کے ذریعے یرغمال بنایا ہوا ہے. تو ابھی صدیقی صاحب یہ گروپ ہے کون سا جو گروپ آف 11 بتایا جاتا ہے کہ بہت سے واقعات میں ملوث ہے، ان کا تعلق کس گروپ کے ساتھ ہے؟ کوئی اس کی روشنی ڈال سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں اب تو داعش کے آنے کے بعد اب بے پناہ قسم کے، اب دیکھیں جتنا یہ پروفیٹیبل بزنس بن گیا ہے نا یہ دہشت گردی پاکستان میں، کراچی کے اندر اس یہ وقت کس گروہ سے منسلک تھے یہ 11 لوگ جنہوں نے سورہ چورنگی کا واقعہ کیا؟ جی ہاں بہت سارے واقعات پہ ہے نا. دیکھیں ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے دہشت گردوں سے بھی ہے، جنوبی پنجاب کے دہشت گردوں سے بھی ہے. اب ان کی تو پارٹنرشپ بننی شروع ہو گئی ہیں، ان کے درمیان ریکگنائز اپنے حصے کا کام دوسروں کو دے دیتے ہیں. پنجاب سے ایک صاحب اغوا ہوئے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، ان کے لیے تاوان مانگنے کے لیے لیاری سے فون کیا تھا، پیسے دیے گئے تھے بلوچستان میں، وہ صاحب برآمد ہوئے تھے فاٹا سے. تو یہ اس طرح کی چین بن چکی ہے، اور اس بارے میں بھی ہمیں اندازہ تھا کہ یہ وہ اسی مذہب کے نام پر لے کر جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں وہی شامل ہوں گے، اور وہی لوگ نکلے ہیں اب تک. اور ہم سب کو اس میں میں آپ کی اجازت سے بریک لے لوں، میں واپس آپ کی طرف سے دوبارہ سٹارٹ کروں گا. ایک بریک لے لوں، بریک سے واپسی پہ آتے ہیں تو صدیقی صاحب سے اور بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. صدیقی صاحب آپ ہی سے دوبارہ سٹارٹ کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ کراچی کا امن، پہلے سیکورٹی پہ بات کر رہے ہیں، اسی کے اوپر فوکس رکھیں گے. پولیس والوں نے بہت اچھا کام کیا، رینجرز بھی کارروائیاں کر رہے ہیں. اب ان اداروں کو سیاسی پولیٹیکل سپورٹ دینا، بیکنگ کرنا، اور جہاں جہاں ملیٹنسی کا عنصر موجود ہو سکتا ہے، وہ سیاسی جماعتوں میں ہو، وہ کسی ٹی ٹی پی میں ہو، کسی انتہا پسند گروپ میں ہو، کسی سیکٹیرین آؤٹ فٹ میں ہو، وہ تمام لوگوں کو دل بڑا کر کے اکٹھے کھڑا ہونا پڑے گا، شانہ بشانہ، علیحدہ علیحدہ نہیں کہ ایک کا منہ ادھر ہو ایک کا منہ ادھر ہو. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو کوشش پوری کی کہ جو دہشت گردی کی جا رہی ہے، پاکستان جس کی لپیٹ میں ہے، جس نے پورے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، پوری قوم کو اس پہ اکٹھا کیا. جب پشاور کا واقعہ ہوا ہے اور فیصلہ ہوا کہ ضرب عضب کے نام سے اب ان دہشت گردوں سے بالآخر حتمی طور پہ نپٹا جائے، تو کچھ ہمارے سیاستدانوں میں سے تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس پورے آپریشن کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی، اس پہ بہت ساری توجیہات، بہت سارے اعتراضات کیے. تو ہم نے بہت بڑی بڑی ریلیز اس لیے کی کہ افواج پاکستان کو اور وہ فورسز جن کو لڑنا ہے ان کو بتایا جا سکے. جو ابھی آپریشن ہو رہا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ خالد صدیقی صاحب؟ جناب بالکل سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے مطالبے پہ تو ہو رہا ہے. ہاں جہاں جہاں پر اس حوالے سے ہمیں کوئی اعتراضات ہوں گے، ہمارے کوئی تحفظات ہوں گے، تو اس کو بیان کرنا بھی میرا خیال ہے سچائی کی ضرورت اس لیے کہ اس کو بھی بیان کیا جائے. تو ہم جب بھی ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں. جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اس میں بے گناہ لوگ جو ہے متاثر ہو رہے ہیں تو ہم اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. درست ہے. اس سے پہلے کی بات ہو رہی تھی کراچی کے اندر، شیخ وقار سکم صاحب سے بھی رائے لے لیں. پرائم منسٹر صاحب نے آپریشن آتھورائز کیا تھا، جیسے انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کا مطالبہ تھے، بعد میں 9-0 کی ریٹ کے بعد تھوڑی سی اگلی سچویشن بھی ڈیولپ ہوئی، لگا کہ الزام تراشیاں زیادہ شروع ہو گئی. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں ہم آپریشن کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہماری مطالبے پہ شروع ہوا تھا، تو ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں، کتنی دیر میں اچیو کریں گے؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ کی تو یہی کوشش ہوگی اور اسٹیٹ کے اداروں کی بھی یہی کوشش ہوگی کہ جتنی جلدی ان تمام قوتوں کا کلا کما کیا جا سکے اس کو کر دیا جائے. مگر آبویسلی آپ نے دیکھا کہ بیچ میں بہت سی سیاسی رکاوٹیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ نان ایشوز کو ایشوز بھی بنا دیا جاتا ہے، گورنمنٹ کو وہ علیحدہ ہینڈل کرنے پڑتے ہیں. پھر بہت سے لوگ جو ایسی اسٹیٹس ہیں جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں پاتی، اور ان کو بھی موقع مل جاتا ہے ایسی صورتحال میں پاکستان کے. ایک چیز پر رائے دیجیے گا، آپ کو یہ نہیں لگا کہ وہ کالعدم تنظیمیں جن کے اوپر بڑا اسٹرانگ تگڑے آئرن ہینڈ سے کارروائی کرنی چاہیے تھی، جس سفورہ چورنگی کے بعد اگر آج مجھے یہ پتہ چلا ہے تو مجھے یہ پہلے بھی پتا تھا کہ وہاں کراچی میں اندیشہ اور خطرہ موجود ہے، اس کے اوپر ہم اتنا سوئفٹلی موو نہیں کر سکے، نہ پنجاب میں نہ کراچی میں. اب میں آپ کو بتاؤں، میری ذاتی رائے سے تو آپ بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں. میرا بس چلے تو یہ لوگ تو پھر شاید ایک سیکنڈ بھی جو ہے اس ملک کی حدود میں سانس نہ لے سکیں، اور اگر حدود میں رہیں تو وہ کس طرح رہیں گے اس کو چھوڑیں. بات یہ ہے کہ جس وقت ہم اس طریقے سے بات کرتے ہیں انفرادی طور پہ، چیزیں ہمیں شاید آسان بھی کئی دفعہ لگتی ہیں. میرے اپنے ذاتی جذبات جو ہیں وہ بہت
بڑی اگریشن ہے ان لوگوں کے خلاف، بڑی نفرت ہے ان لوگوں کے خلاف. مگر جس وقت اسٹیٹس اور حکومتیں موو کرتی ہیں، مختلف ادوار ہم نے دیکھے ہیں، جو چیزیں ہیں وہ اس طریقے سے موو نہیں کرتی جس طریقے سے آپ کو اور مجھے نظر آتی ہیں. بہت سی جینوئن رکاوٹیں کئی دفعہ آ جاتی ہیں، اور کئی دفعہ اگر لوگوں کا دل گردہ کمزور ہو تو ان کو ہر چیز رکاوٹ لگنے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھی کئی دفعہ آپریشن جو ہیں وہ سلو بھی ہو جاتے ہیں، کمزور بھی ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسے کمزور بزدل آفیسرز جو ہیں وہ حصہ بن جاتے ہیں ایسے آپریشنز کا کہ گراؤنڈ میں کمزوری ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ جو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں ان کے مسلطیں آڑے آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گراؤنڈ والی فورسز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں چل سکتی. تو بہت سے سبق سیکھے ہیں حکومت اور اسٹیٹ نے پچھلے 10 20 15 سالوں میں. میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ آبزرویشن ہے کہ اب کیونکہ بہت سے لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں، بہت سے گندے چہرے ہمارے سامنے آ گئے ہیں، بہت سی تنظیمیں جن سے ہمیں منحصر القوم نفرت کرنی چاہیے، بڑے کھل کے پہلے شاید ہم 2 4 لوگ بات کرتے تھے، آج الحمدللہ ہر کوئی بات کرتا ہے. پہلے ایک مثال ہوتی تھی ان کو پکڑ کے جوتے لگانے کی، اب کئی جگہوں کے اوپر لوگ ہمت کرتے ہیں اور ایسے ہو رہا ہے. تو مستقبل میں بے شک چیزیں آپ کو اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی، مگر لیٹ می ایشور یو کہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ اس پہ ایک پیج پہ ہے کہ ان کو ختم کر کے چھوڑنا ہے. ڈیسائسولی موو کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے بہت اچھی طرح سے موو کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو اینٹی ٹیرر پلان ہے اس پر بھی ذرا سا توجہ دیں. دیکھیے یہ سارے ایکشن، یعنی مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے نا، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے. ان کے اعتبار سے کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے، جلدی ان کو اگر مجرم ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ورنہ یہ بیک لاگ بڑھتا چلا جائے گا. تو اس کاؤنٹر نیریٹو کے اعتبار سے کوئی کام ابھی ہوا نہیں ہے. یعنی یہ جو بھرتی ہو رہی ہے نا، یہ داعش مثال کے طور پر، یہ جو حکومت نے کہا نا کہ 11 لوگ یہ پچھلے 1-2 سال کی پیداوار ہیں، انہوں نے دیکھا کہ وہاں گروپ ٹوگیدر مختلف گروپس کو ہٹ ہوا تھا، تو لہٰذا یہ جو ریکروٹمنٹ ہے اینڈ دا گروپنگ ٹوگیدر ہے، اس کے حوالے سے کاؤنٹر نیریٹو بہت ضروری ہے. تو نیشنل ایکشن پلان کے اعتبار سے باقی پہیے بھی چلنے چاہیے. یعنی آپ کو معلوم ہے گاڑی کا ایک پہیہ چلتا ہے تو گاڑی گھومتی رہتی ہے، تو باقی پہیے بھی گاڑی کے چلنے چاہیے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پاکستان کے اندر اس بات کو اگنور نہیں کریں، ٹوٹل فوکس ادھر رکھ نہیں سکتے، کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور ٹیررزم بھی تھا اور ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں. تو ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے جو پاکستان کے اندر کمزور ہوئی، کراچی کے اندر خاص طور پر پچھلے 20-30 سال پر ایک غنڈہ گردی کی کیفیت رہی، جس کی وجہ سے سارا معاملہ کولیپس کیا، اس کو مت بھولیے گا. تو ایک انٹرنیشنل اس کے ایسپیکٹس ہیں اور ایک نیشنل ہیں. جو سیکٹیرینزم ہے وہ مجھے واقعی سب سے زیادہ خطرناک لگتا ہے، اور میں آپ سے پتہ نہیں پچھلے کئی سال سے یہ بات ہر پروگرام میں اس بات پر گفتگو کرتا ہوں کہ یہ چیز یہ آگ اگر لگے گی تو یہ پاکستان کو جلائے گی. اللہ کا فضل یہ ہے کہ یہ قتال ہوتا رہتا ہے بیچ بیچ میں، مگر قوم نہیں لڑی آپس میں. یعنی یہ پاکستان کے اندر نہ شیعہ نہ سنی، یہ آپس میں پاپولر ایکسیپٹنس نہیں ہے. یہ جیت ہے پاکستان. سیکٹیرینزم کو ڈیفیٹ دینے کے لیے آپ لوگوں کا رول بڑا اہم ہے. جب آپ گرجیں گے برسیں گے، یہاں پر کھل کے بولیں گے، مضبوط آواز آپ کی ہوگی، تو آپ کا ورکر آپ کے پیچھے، آپ کی پارٹی آپ کے پیچھے بولے گی. پولیٹیکل لیڈرز. ملک صاحب، میری جماعت بھی، میں اپنی ذاتی بات نہیں کرنا چاہتا، میں ویسے بڑے کھل کے اپنی گورنمنٹ کے اندر بھی، وکاس اور میں اس کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں، ان فورمز پہ بھی اور آپ کے چینلز کے اوپر بھی. یہ جو مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے، یہ سب سے پہلے میں بار بار چیخ کے کہتا رہا ہوں، اور پچھلے 5 7 8 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹی لڑائی نہیں ہے، بہت بڑی، یہ 5 7 10% کی لڑائی ہے جو لڑائی لڑی جا رہی ہے، جو فورسز لڑ رہی ہیں. یہ جو مائنڈ سیٹ کی لڑائی ہے، اس وقت سب لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیا بکواس کرتے ہیں. اب چلے شکر الحمدللہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی. آج بھی ایک گزارش یاد رکھیے، ہمارے ہاں ایک طویل عرصے سے، ہم ایک مذہبی معاشرہ ہے، ہمارے ہاں مذہب کی ایک بڑی خاص لگاؤ ہے ہمیں سبھی لوگوں کو، لیکن ہم نے مذہب کو بہت استعمال کیا ہے، نیگیٹیوٹی کے طور پہ استعمال کیا ہے، سیکٹیرینزم کو ہم نے ٹول کے طور پہ استعمال کیا. جب یہ اسٹیٹ آپریٹرز کے طور پہ اور انٹرنیشنل آپریٹرز کے طور پہ استعمال ہوتا رہا ہے، تو اس کی نرسریز ہم نے خود لگائی ہیں، اور ان نرسریز کو بند کرنے کی اب ہماری ہمت نہیں ہے. ہمت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں، پراکسی کہا جاتا ہے یہاں ہے کچھ ہمارے دوست ممالک، کیوں نہیں ختم کریں؟ میں عرض کرتا ہوں بھائی میرے، اس طرح ممکن نہیں ہے. آج کی گورنمنٹ، کل ہم گورنمنٹ میں تھے، ہماری ہمت نہیں پڑ رہی تھی، اور آج کی گورنمنٹ بیٹھی ہے، یہ بڑی طاقتور گورنمنٹ ہے. ہمیں تو چیف جسٹس صاحب کا بھی سپورٹ حاصل نہیں تھا، اور ہمیں تو میمو اسکینڈل بھی فیس کرنے پڑتے تھے، اور ان کے پاس اپنے ووٹ بھی ہیں. ہم تو جامعہ مسجد حفظہ کا حساب نہیں لے سکے، ہم تو لال مسجد کے خطیب کو نہیں پکڑ سکے، آج کی گورنمنٹ بھی نہیں پکڑ سکے. کیوں؟
آج اس ملک کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا. آپ بتا سکتے ہیں کیوں نہیں پکڑ پائے آپ کی؟ اور یہ میں تو کہہ رہا ہوں کمزور تھے. اور یہ میں تو کہہ رہا ہوں یہ ہم سے بھی شاید کمزور ہو گئے، لیکن ان کے اپنے صفوں کے اندر بہت کچھ ہے، ان کی اپنی جماعتوں کے اندر بہت کچھ ہے. یہ ووٹ بینک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑی تلخ باتیں ہیں. اگر ان دونوں میرے بھائی ہیں، مجھے ان کا بڑا احترام ہے، ان کی اپنی پالیسیز اپنی جگہ ہوں گی، لیکن اگر جماعت کی اوور آل پالیسی دیکھیں یا گورنمنٹس کی پالیسی دیکھیں، دیکھیں ہماری گورنمنٹ میں کہا گیا کہ جی جنوبی پنجاب میں ان کے بیس کیمپس ہیں، تو ڈینائل ہوا کہ جی ہماری گورنمنٹ یہ پنجاب کو بلیم کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں. ہم نے کہا بابا ہم کسی کو بدنام نہیں کر رہے، یہ حقائق ہے. اب جب گلے پڑا تو سمجھ آئی کہ یہ بات درست ہے. ہم نے کہا کراچی کے اندر القاعدہ موجود ہے، ہم نے کہا کراچی کے اندر بہت سارے گروپس موجود ہیں، سب کہا گیا جی نہیں یہ غلط بات کی جا رہی ہے. ہم نے کہا داعش آ گئی، انہوں نے کہا نو داعش کا وجود ہی نہیں ہے. ارے بابا داعش ہو یا کوئی اور تنظیم ہو، جہاں پہ مذہبیت استعمال ہو رہی ہے اس کے لیے فرٹائل گراؤنڈ ہے، اس کا ری گروپ ہونا، اس کا ری آرگنائز ہونا یہ کوئی مشکل کام نہیں. اس کو نئے شکلیں نئے آرگنائزیشن لے کے یہ چیزیں بنتی رہیں گی. ہاں کیا کسی حکومت کے اندر یہ ول ہے؟ اور یہ یاد رکھیے یہ صرف حکومت سیاسی نہیں ہے، اس سے پہلے جو آمرانہ حکومتیں تھیں ان کے بھی ہتھیار یہی تھے. ہمارے اداروں کے اندر بھی اس مائنڈ سیٹ کی پینیٹریشن بہت خوفناک ہے. ہمارے جنرل مشرف کے اوپر حملہ ہوا کہاں سے ہوا؟ کیا باہر سے ہوا؟ اداروں کے اندر بھی بہت کچھ ہے، وہ ہمارے بچے ہیں نا، ہمارے بھائی ہیں، وہاں پہ بھی پینیٹریشن ہے. سو گورنمنٹ اور آپ کا بھی بڑا پریشر ہے، عدالتوں کا بڑا پریشر ہے. مثلا آپ کسی کے خلاف آپ نے آپریشن کرنا ہے تو میڈیا کہتا ہے کہ جی آپ اس کے خلاف بالکل جائز ایویڈنس لے کے آؤ. کس طرح ممکن ہے کہ جہاں پہ آپ کے گولیاں چل رہی ہوں، آپ پہ اوپر بم برس رہے ہوں، اور وہاں پہ آپ کی پولیس جا کے جس کی کیپیسٹی یہ نہیں ہے وہ جا کے پراپر ایویڈنس لے کے آئے گی. اور آخری بات یہ بھی کہنے دیجیے مجھے، اگر آپ نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے تو میڈیا خود نہ میڈیا چھوڑتا ہے نہ عدالت چھوڑتی ہے. عدالت بھی کہتی ہے کہ آپ کو بالکل وہ جو امریکہ کا جو ہے نا یا برطانیہ کا جو سسٹم ہے ہیومن رائٹس کا وہ آبزرو کرنا ہوگا. آپ ایک وار نہیں، ایک عالمی جنگ اور انتہائی خوفناک جنگ کا شکار ہے، اور اس کے لیے قوم کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا. اب ہمیں ہمارے اعصاب شروع ہوئے ہیں. بریک لے لیں جی، بریک لے لیں. بریک سے واپسی پہ صدیقی صاحب سے جواب لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. پروگرام کا میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ ریومرز تھیں کہ آج دبئی سے MQM سے منسلک کچھ لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے جو ممکنہ طور پر منی لانڈرنگ کیس اور ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کیس میں انوالو ہو سکتے ہیں. تصدیق کر رہا ہوں ابھی باقاعدہ آفیشیل سورسز کے ساتھ. حماد صدیقی جو بلدیہ ٹاؤن فیکٹری فائر اور بہت سے دیگر واقعات میں رینجرز نے باقاعدہ اس کو نیم کیا تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو پاکستان واپس لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ایز سون ایز پاسبل. حماد صدیقی جس کو بلدیہ ٹاؤن فیکٹری فائر کے اوپر براہ راست جس کے اوپر الزام تھا اور بہت سی دیگر ٹیررزم کے واقعات کے اوپر اس کے اوپر بائی نیم FIRs تھیں، اس کی دبئی میں گرفتاری آفیشلی کنفرم کی جا رہی ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب پہلے آپ ہی سے اس کے اوپر رد عمل لوں گا. حماد صدیقی کی گرفتاری میرے خیال میں ہماری اطلاعات کے مطابق تو یہ غلط خبر ہے. آفیشلی کنفرم نو سر، پہلے شروع میں ڈینائل تھی، نو اٹ از کنفرم. اچھا پھر میں آپ کے اپنے پروگرام کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں. ہماری اطلاعات تو ایسی کیوں، ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے. آپ رابطہ کمیٹی سے اس پہ اپڈیٹ لیجئے. آپ نے میسج کرنا چاہیں لائیو پروگرام میں بھی کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے. آپ کی جماعت کا اس پہ ریئیکشن آ جائے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپڈیٹ لینا چاہیں تو ضرور اپنی جماعت سے لے لیجئے. میں یہیں پہ شیئر کروں گا آن ایئر، آپ سے اپڈیٹ لے کے شیئر کروں گا. آپ اپنے کولیگ سے ضرور چیک کریے، میں اتنی دیر یہاں سے ریئیکشن لے لیتا ہوں. شیخ وقاص اکرم صاحب آپ پہلے سے بات کر لیجیے. ہماری اپڈیٹ یہی ہے کہ گرفتار نہیں ہوئے اور کر لیتے. آپ چیک کر لیجیے اتنی دیر. شیخ وقاص صاحب دیکھیں آن دس حماد صدیقی بڑی اچھی بات ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ظالم جو ہے اس کا قبر میں تو اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا ہی ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو کے ذلیل ہو کے مرے گا، اور اس کی کوئی جماعت نہیں ہونی چاہیے. اور اس کی کوئی جماعت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہے، تو پھر جیسے وہ مر جاتا ہے پھانسی تو بعد جنازہ پڑھان بھی چلے جاتے ہیں. یہ ایسے ظالم لوگوں کا تو جنازہ بھی جو ہے نہیں ہونا جو چاہیے. لوگ ٹیررزم میں انوالو ہوں، عارف الوی صاحب، اس کی کوئی جماعت نہیں ہونی چاہیے، نہ PTI ہونی چاہیے، نہ مذہب کوئی نہیں ہے تو جماعت کیا ہے؟ میں یہ وضاحت چاہتا ہوں اس بات کی بھی کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ MQM ان کو اون کرتی ہے کہ وہ MQM کے آدمی ہیں، جس کے مرضی آدمی ہو. اگر تھے اور اگر تھے جی ہاں جی کر دیجئے. پہلے آپ وضاحت کریں. ان کو مئی 2013 میں نکال دیا گیا تھا تنظیم سے.
ٹھیک ہو گیا, جان چھڑائی تو اچھا کیا. مئی 2013 میں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے پارٹی سے نکال دیا تھا. ہاں, یہ تمام آپ کے چینلز نے دکھایا ہے, تمام خبروں اخبارات کی خبر میں آئی ہے, ہماری وضاحت بھی آئی ہے, اور اعلان کر کے, جلسے میں اعلان کر کے قائد تحریک نے خود اعلان کیا ہے. اور ابھی گرفتاری کے اوپر تو آپ کو کوئی ایشوز نہیں ہے, اگر پکڑ کے ان کو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی؟ جناب, جو بھی ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پوری کیے جائیں. دیکھیں, ایم کیو ایم کے لوگوں کو پہلے بھی پکڑا گیا, ہم سب پہ کیسز تھے, بہت سارے کیسز تھے. نہیں, حماد صدیقی کے اوپر اسپیسیفک, کیونکہ بریکنگ نیوز ہے, حماد صدیقی کو آپ اس آپریشن کو پھر اپریشیٹ کریں گے کہ ایک شخص جس کے اوپر بلدیہ فیکٹری فائر کا براہ راست الزام ہے, اس کو پکڑ کے صبح عدالت میں پیش کیا جائے, تو ایم کیو ایم اس چیز کو سپورٹ کرے گی؟ جی ضرور. اگر وہ کوئی بھی شخص اس میں, چاہے میرا کوئی بھائی کیوں نہ ہو, اگر وہ انوالو ہے تو سزا ملنی چاہیے. معاملات کو ان جرائم کو اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے. اگر وہ مجرم ہے اور ہم اس کے بیک پہ نظر آئیں تو پھر ہم سے بات کیجیے گا. عماد کے حوالے سے کچھ شکایات تھی, 2013 میں نکال دیا گیا تھا اس کو. اور یہ پازیٹیو ہے کہ ایم کیو ایم اس کو بیک نہیں کرے گی. اگر وہ جرم میں ملوث ہے تو آپ اس کے پیچھے کھڑے نظر نہیں آئیں گے, اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ 2013 میں دیکھیں, پکڑے جانے سے بہت پہلے 2013 میں ہم اس کو پارٹی سے خارج کر چکے ہیں. بڑی وضاحت سے یہ بات میں کر رہا ہوں دوبارہ. کمرزمان کہہ رہا صاحب آپ سے, کیونکہ سندھ میں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ان سے رد عمل لے لیں. کیونکہ ہمارا تعلق اس معاملے سے میں سمجھتا ہوں بڑی پازیٹیو بات کی ہے. نہیں, کراچی کے معاملات, بلدیہ فائر, کراچی تو جناب آج کل پانی کو بھی ترس رہا ہے, تو کراچی تو بڑے پریشر میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ بات بڑی پازیٹیو ہے, مگر ساتھ ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ یہ پازیٹیو ہے, اسی طرح سے معاملات بہتر ہوں گے کہ ایم کیو ایم کھل کر ان لوگوں کے ساتھ ڈس ایسوسیٹ کرے. پھر جدھر بھی اگر تحقیقات کے اندر انگلی اٹھے گی تو یقیناً ایم کیو ایم بھی چاہے گی کہ تحقیقات. دیکھیے, بڑا پازیٹیو بات ہے. اگر کرمنل پکڑے جاتے ہیں اور اپنے کیفر کردار کو پہنچتے ہیں اور ان سے تحقیقات کے نتیجے میں اور لوگ بھی یقیناً اس پہ پکڑے جائیں گے. مجھے نہیں پتا اس واقعے کی پیچھے صورتحال کیا ہے, لیکن سانحہ بلدیہ ٹاؤن بہت پرانا ہے, اور نہیں, اور بہت لوگ مرے, 250 لوگ مرے بھائی, بہت پرانا ہے. اور اگر 2013 میں انہوں نے اس کو ڈس اون بھی کر دیا تھا, تو اس سے پہلے بہرحال وہ ایم کیو ایم کا تھا. یہ بڑا ایک عجیب سا سوال کھڑا ہوگا. یہ ایم کیو ایم بہتر جانتی ہے کہ اس کو انہوں نے کیسے ایڈریس کرنا ہے. پر سوال یہ ہے کہ جو بھی کسی بھی جماعت سے تعلق ہے, کسی بھی جماعت سے تعلق ہے, کسی بھی مذہب, کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہے, اگر ہم نے بے رحمانہ قسم کا انصاف نہیں کیا, ہم نے جرت کے ساتھ میڈیا کو فیس نہیں کیا, ہم نے عدالتوں کے آگے ہاتھ باندھ کے اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کی انتہا پسندی کو قابو نہیں کیا. ارے یار, جو گورنمنٹ, جس پولیس کو آپ اس طرح باندھ دیں کہ اس شہر کے اندر ایک سٹنگ منسٹر کے خلاف لگنے والے اشتہارات کو, کچھ لوگ اشتہار لگا رہے ہیں, اس کو پھانسی دو, اس کو پولیس چلی جاتی ہے, پکڑنے کی کوشش کرتی ہے. آج اخبارات میں کیبنٹ کولیگ نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. جی وہ چھوڑیے, کیبنٹ کولیگ کو چھوڑ دیجیے, کیبنٹ کولیگ اس کا کمزور پڑ گیا ہوگا, اس کو میں ڈاکٹر صاحب سنیے, عرض یہ ہے اسٹیٹ کہاں کھڑی ہے, اس کو اگر ڈر, وہ وہاں پولیس والے گئے, ان کو مارا, بھاگ گئے. اب بھائی ان بندوں کو اگر پولیس وہاں پہ لڑائی, پولیس فائر کر دیتی تو آپ ان کو سپورٹ نہیں کرتے. پولیس ڈری ہوئی اس لیے ہے کہ نہ ان کو پولیٹیکل سپورٹ مل رئی ہے اور نہ ان کو میڈیا سپورٹ مل رہی ہے. عدالت ان پہ قتل کے پرچے دے دے گی, کیا کریں گے؟ یہ بڑی لڑائی ہے. ون لائنر اگر آپ صدیقی صاحب کچھ کہنا چاہیں حماد صدیقی کی گرفتاری پہ, جسٹ ون لائنر. دیکھیے, حماد صدیقی کے حوالے سے میں نے تو آپ کو وضاحت سے بتایا, ہم نے اس کو اپنی پارٹی سے نکال دیا تھا, اس کو سارے میڈیا پہ آیا ہے, اور اگر کسی بھی جرم میں وہ شامل رہا ہے تو اس کو پوری سزا ملنی چاہیے. لیکن اور جو بلدیہ فائر میں شامل رہے, جو بھی رہے, بلدیہ ایسا نہ ہو کسی آدمی کو پکڑ کر کچھ دوسرے لوگوں کو تحفظ دیں, اس کو ڈسٹ بن بنا دیں. جو شیخ وقاص اکرم صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ ایم کیو ایم سے منسلک تھا جب اس نے جرائم کیے تھے, اس کے اوپر پارٹی خود سے اندر اپنے آپ کی تطہیر, اپنے اندر صفائی کیسے کرے گی؟ خالد مقبول صدیقی صاحب. دیکھیں ایم کیو ایم کے بارے میں, دیکھیں یہاں پہ ذکر آ رہا ہے نا, ایم کیو ایم ہر مہینے اس طرح کے جو رپورٹس آتی ہے مستقل لوگوں کو نکال رہی ہوتی, پارٹی سے خارج کر رہی ہوتی, معطل کر رہی ہوتی. خالد مقبول صدیقی صاحب, شیخ وقاص اکرم صاحب, ڈاکٹر عارف علوی صاحب, قمر زمان قاہرہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. حماد صدیقی کی گرفتاری کنفرم کی جا رہی ہے, جس کو بلدیہ ٹاؤن فیکٹری فائر میں براہ راست نامزد کیا گیا اور بہت سے اور جرائم میں.
دبئی میں گرفتاری بتائی جا رہی ہے جس کو پاکستان فوراً لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہاں پروگرام ختم ہو رہا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.